صرف 1 منٹ. دل چاہتا ہے نا آپ کا کہ زندگی میں کوئی اونچا مقام مل جائے. میں سب سے اوپر کے مقام پہ بیٹھا ہوں. اگر میں تاجر ہوں تو میں سب سے بڑا تاجر ہوں. اگر میں ملازم ہوں تو اپنے شعبے میں سب سے اونچے مقام پہ بیٹھا ہوں. دل چاہتا ہے نا آپ کا. اگر میں کسی پارٹی میں ہوں تو اگر میں اس کا قائد نہ بنوں تو قائد کے اتنا نزدیک تر ہو جاؤں کہ لوگ مجھے دیکھ کے رش کریں کہ پارٹی کا قائد مجھ سے ہمیشہ مشورے کرتا ہے. دل چاہتا ہے نا آپ کا. دل چاہتا ہے نا آپ کا کہ اگر آپ کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہاں کا ایم ڈی بننا تو آپ کے مقدمے میں نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ دنیا یہ جانے کہ ایم ڈی آپ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے اور وہ آپ کا کتنا لحاظ کرتا ہے، آپ سے کتنے مشورے کرتا ہے. دل چاہتا ہے نا آپ کا. میں نے ایسے بہت سے دوست اپنے دیکھے ہیں جو اسی حسرت میں رہ گئے کہ اگر اوپر والے سے ڈائریکٹ کنیکشن مل جائے تو پھر کیا کہنے، بڑا ایکسپوجر ملتا ہے. اور میں ان سے کہا کرتا تھا کہ بھائی ایکسپوجر نہیں ملتا ہے بلکہ ایکسپوز ہو جاتے ہو. وہ جو فاصلے پہ رہتے ہوئے تمہاری خرابیاں چھپی رہتی ہیں وہ سامنے آنے کے بعد ساری خرابیاں تمہاری کھل کے سامنے آتی ہیں. لیکن آج میں اس کے ایک دوسرے پہلو پہ آؤں گا. اگر آپ کسی اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے، بلکہ اس اعلیٰ مقام پہ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ ڈائریکٹلی ان کے حلقے میں آ گئے تو آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیں گے. کیسے؟ حکایتوں میں آتا ہے کہ ایک گیدڑ تھا کوئی فریسا نام کا ہندوستان کا. اس کو کچھ خوف خدا ایسا طاری ہوا کہ اس نے اپنی تمام خراب حرکتیں چھوڑ دیں. حد تو یہ ہے کہ اس نے گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا، برے دوستوں کی صحبت بھی چھوڑ دی. دوسرے گیدڑوں نے بہت سمجھایا کہ ٹھیک ہے ہم سے تم دور رہنا چاہتے ہو دور رہو، لیکن جو اپنی فطرت ہے اس سے کیوں دور ہو، یہ تم نے شکار کرنا کیوں چھوڑ دیا. لیکن گیدڑ نے کہا کہ اب میں نے سارے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں اور میں کسی خلق خدا کو تنگ نہیں کروں گا. اللہ مجھے رزق دے دے گا، میں کھاتا رہوں گا، میں کسی کا خون نہیں بہاؤں گا. کچھ دن تو دوستوں نے صبر کیا اور اس کے بعد پھر وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے اور اس گیدڑ کا حلقہ مریدان بہت بڑھ گیا. ہوتے ہوتے خبر پہنچی بادشاہ تک، اور بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا بھئی وہ فریسا نام کا بزرگ کون سا ہے، اس کو بھی بلایا جائے. بڑی مشکل سے اس کو راضی کیا گیا کہ بھئی چاہیے دربار میں حاضری ہے. وہ گئے اور ان کو بادشاہ بہت خوش ہوا. بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مصاحبین میں شامل ہو جاؤ تاکہ مجھے بھی کچھ اچھی باتیں بتایا کرو اور بر وقت رہنمائی کیا کرو. فریسا نے کہا کہ جناب یہ فریضہ میرے ذمہ نہ لگائیے، آپ کے پاس بہت اچھے اچھے مصاحبین موجود ہیں اور مجھے ان کاموں کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. اب میں نے دنیا چھوڑ رکھی ہے، میں آپ کو صحیح مشورے شاید دے پاؤں نہ دے پاؤں. جو آپ کے مشیر ہیں آپ کو صحیح مشورے دیں. مجھے آپ واپس جانے دیں اور واپس جانے کے بعد مجھے پھر اللہ سے لو لگانے دیں. بڑی مشکل سے میں نے ترک دنیا کی ہے، اور جو لوگ ترک دنیا ایک دفعہ کر لیں ان کے لیے دنیا میں آنا بڑا مشکل ہے. لوگ جینا حرام کر دیتے ہیں. شیر نے پوچھا وہ کیسے؟ تو گیدڑ نے کہا آپ نے وہ حکایت نہیں سنی کہ ایک درویش کو ایک بار کسی حلوائی نے روکا اور بڑی اس کی منتیں کی کہ تھوڑی دیر دکان میں بیٹھ جا اور مجھ سے کوئی حکمت کی باتیں کر، میں تجھ سے کوئی باتیں سیکھ لوں گا. اور جب وہ درویش حلوائی کے سامنے بیٹھ کے حکمت کی باتیں کر رہا تھا تو حلوائی نے یہ کیا کہ ایک شہد کا تھال لا کے رکھا درمیان میں، خاتمہ دارات کرے. اتنی دیر میں بہت ساری شہد کی مکھیاں آئیں. جب شہد کی مکھیاں آئیں تو کچھ کنارے پہ تھال کے بیٹھ گئی تھیں اور کچھ شہد کے بیچ میں چلی گئی تھیں. حلوائی نے چمچہ ہلایا زور سے، معلوم ہوا کنارے کی مکھیاں تو اڑ گئیں، لیکن جو مکھیاں تھال کے اندر تھیں وہ اس میں ڈوب گئیں، غرق ہو گئیں، نکال کے پھینک دی گئی، مر گئیں. درویش مسکرایا اور درویش نے کہا کہ تمہیں معلوم ہوا کہ میں دنیا کے قریب کیوں نہیں آنا چاہتا. دیکھو یہ تھال ایک دنیا ہے اور اس کے اندر جو شہد تم نے ڈالا تھا وہ اس دنیا کی نعمتیں ہیں، اور جو مکھیاں اس سے دور دور رہیں، کنارے پہ بیٹھ کے دیکھتی رہیں، ان کی جان بھی پھر بھی بچ گئی. لیکن جو ان نعمتوں کی لالچ میں، دنیا کی نعمتوں کی لالچ میں تھال کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئیں، وہ ساری ختم ہو گئی. مجھے دنیا سے دور رہ دو. خیر شیر یہ نہ مانا، لیکن شیر نے کہا کہ نہیں تمہیں تو راہ راست پہ لانا پڑے گا، اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہے، تم میرے مصاحبین میں سے ہو. تو وہ فریسا نامی گیدڑ اس شیر کے مصاحبین میں شامل ہو گیا. رفتہ رفتہ وہاں پہ اس کے حاسدین کی تعداد بڑھتی چلی گئی. جو لوگ پہلے شیر کا قرب رکھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک گیدڑ آیا ہے اور وہ زیادہ معتبر ہو گیا ہے، تو وہاں پہ سازشی ماحول بن گیا. ایک دن ایسا ہوا کہ شیر نے کچھ گوشت کا ٹکڑا رکھوایا اپنے مصاحب خاص اس فریسا نام کے گیدڑ کے پاس. اس نے حفاظت سے رکھا، چلا گیا گھر میں. تو وہ جو حاسدین کا ٹولہ تھا اس نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ رات کو وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے خاموشی کے ساتھ اس فریسا گیدڑ کے گھر پہ پہنچا دیا.
सुबह जब शेर ने गोश्त मांगा तो गोश्त गायब। अब फौरी तौर पे बावर्ची ने गवाही ये दी, जो शेर का बावर्ची था, कि जनाब वो गोश्त का टुकड़ा आया ज़रूर था, लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं रोक नहीं सका। वो फरीसा गीदड़ जो थे वो अपने साथ ले गए। उसके साथ साथ वहां जितने भी जानवर थे सब ने यही गवाही दी। उसको पकड़ के बुलाया गया और बादशाह गुस्से के आलम में था कि तू गोश्त का टुकड़ा क्यों उठा के ले गया, मैं तेरे ऊपर इतना भरोसा करता था। और तमाम जानवरों ने यकजान होकर इस गवाही दी कि जनाब ये इसने दानिस्तार हरकत की है, हमने देखा है। आप अपने दुश्मनों और दोस्तों को पहचानिए, अगर आपने इसको सजा न दी तो कल हर एक आपके साथ ही हरकत करेगा। चुनांचे शेर अपने आपे से बाहर हो गया और उसने कहा कि इस फरीसा गीदड़ को जिसने ये गुस्ताखी की है, अभी उसको ले जाकर फांसी घाट पे फांसी चढ़ा दो। जब वो उसको लेकर जा रहे थे तो शेर की माँ को इत्तला मिली। शेर की माँ ने फौरन शेर को बुलाया और कहा कि 1 मिनट रोको। फिर शेर को समझाया कि तुम अकल से काम लो, उसने कई साल से गोश्त खाना छोड़ा हुआ था, वो कैसे तुम्हारा गोश्त चोरी करेगा। तुम क्यों इतने कान के कच्चे हो गए हो कि जो लोगों ने कहा वो तुमने उससे मान लिया, तुमने उससे अकेले बात क्यों नहीं की थी। ये शेर को थोड़ा होश आया, उसने फिर फौरी तौर पे बुलवाया और बुलवाने के बाद तन्हाई में बात की और बातें 2 मिनट में क्लियर हो गई। शेर ने मदद की और कहा ये कि तुम दोबारा मेरे मुसाहिबीन में शामिल हो जाओ। फरीसा ने हाथ जोड़े कि जनाब ये खिदमत छोड़िए, रहने दीजिए, इस दफ़ा मेरी जान बच गई, यही मेरे लिए बहुत है। मैं बड़ों की सोबत में नहीं रह सकता। याद रखिए, ये दुनिया हासिदों से, चुगलखोरों से, जलने वालों से भरी हुई है। लोग आपकी तरक्की को देख के ऊपर ऊपर से खुशी का इजहार करेंगे, लेकिन अंदर अंदर से वो जल रहे होंगे, खौल रहे होंगे। और जब आप किसी मुकाम पे पहुंचेंगे तो वो सीढ़ी नीचे से घसीट लेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी सलाहियत पर खुद भरोसा करें, किसी की मुसाहिबी में न जाएं, किसी के हवाले से बड़ा बनने की कोशिश न करें। याद चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।